بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل میم معلومات کے تمام دیکھنے اور سبسکرائب کرنے والے دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک کام کر لیجئے، سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں دوستو، شاہ جہاں نے ممتاز محل کی محبت میں تاج محل بنا دیا تھا، جو آج بھی لوگوں کو ان کی لازوال محبت کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن بوسنیا کے 72 سالہ شہری نے بیوی کی فرمائش پر 360 ڈگری زاویے پر گھومنے والا گھر بنا کر سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ بوسنیا کی شہری لیویکا نے اپنی شوہر ویجن کیوسک سے فرمائش کی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس سے خوابگاہ کا رخ سورج کی سمت ہو، جبکہ وہ سڑک کو بھی دیکھے۔ ویجن کیوسک نے بیوی کی اس انوکھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے برقی موٹروں اور پرانی فوجی گاڑی کی پہیوں کی مدد سے اپنے گھر 360 ڈگری زاویے پر گھومنے والے گھر میں تبدیل کر دیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بوسنیا کے جنوبی قصبے سریبک میں تیار ہونے والے اس گھومنے والے گھر کا ڈیزائن اور اسے تیار کرنے والے ویجن نے نہ ہی کبھی آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ کی تربیت حاصل کی اور نہ ہی کبھی یونیورسٹی کی شکل دیکھی ہے۔ جی ہاں دوستو، نمبر 8 پہ جاپانی اب رپورٹ کے لیے کپڑے بنا رہے ہیں۔ جاپان میں کپڑوں کی ایک دکان کھولی گئی ہے جو انسانوں کی بجائے صرف رپورٹ کے لیے کپڑے تیار کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپانیوں کو رپورٹ سے خاص لگاؤ ہے اور وہ بطور خاص رپورٹ کے لیے تیار کردہ کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ راکٹ روڈ نامی کمپنی ہر قسم اور ہر جسامت کے رپورٹ کے لیے کپڑے بناتی ہے۔ کمپنی چاہتی ہے کہ انسان کپڑے پہن کر رپورٹ تھوڑے سے انسانی لگے، جس سے مشین اور انسانوں میں فرق کم کیا جا سکے۔ راکٹ روڈ نے سب سے پہلے روبوٹک بازو کے لیے پوشاکیں بنائی، جس سے 40 مختلف رنگوں میں پیش کیا گیا ہے۔ لباس مکمل طور پر واٹر پروف، جراثیم کش، گرد و غبار سے دور اور گرمی روکنے والے ہیں۔ کمپنی کے مطابق اس طرح رپورٹ کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ابھی ہم آپ کو ایک عجیب و غریب بچے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کا وزن صرف 600 گرام ہے۔ پیدائش کے 5 ماہ بعد ہسپتال سے یہ صحت یاب ہوا ہے۔ معمول کی مدت حمل سے 17 ماہ قبل دنیا میں، اب 5 ماہ سے ہسپتال کے ICU میں رہنے کے بعد مکمل تندرست ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا ہے۔ پیدائش کے وقت اس کا وزن 600 گرام تھا اور جسامت شکر کے پیکٹ جتنی تھی۔ اس سال مارچ 20 کو پیدا ہونے والا عدل کا تعلق ابو ظبی سے ہے اور اسے دانات الامارات ہسپتال برائے زچہ و بچہ کے ICU میں رکھا گیا تھا، تاہم 5 ماہ کی مدت میں اسے سرجری کر کے ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ پیدائش کے وقت یہ بچہ بہت ہی کمزور، نرم اور چھوٹا تھا، جس کے بچنے کا امکان بہت کم تھا۔ جی ہاں دوستو، نمبر 6 پہ ہے کینیڈا کے ایک چھوٹے شہر سینٹ لوئی میں چند روز قبل ایک عجیب و غریب واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک آسمانی پتھر ان کے گھر کی چھت توڑتے ہوئے ان کے بستر پر آ گرا اور تکیے میں دھنس گیا۔ اس واقعے میں خاتون کا سر بال بال بچ گیا، ورنہ ان کی موت یقینی تھی۔ 4 اکتوبر کو اس علاقے میں کئی لوگوں نے ایک روشن گولے کو زمین پر آتے دیکھا اور اس وقت سینٹ لوئی جھیل میں موجود کچھ لوگوں نے اس کا زمین پر اترتے ہوئے مشاہدہ بھی کیا تھا۔ یہ پتھر لانگ ٹائم گولڈن کے علاقے میں رہنے والے خاتون کے گھر پر جا گرا۔ جی ہاں دوستو، نمبر 5 پہ 2 یہ عجیب مجسمے جو برطانیہ میں ایک گھر میں دریافت ہوئے۔ برطانیہ کے ایک گھر کے باغیچے میں عرصے سے رکھے 2 مجسمے در حقیقت 5000 سال قدیم مصری نوادرات نکلے، جن کی مالیت 2,41,000 برطانوی پاؤنڈ ہے۔ اس کی قیمت پاکستانی روپوں میں 5 کروڑ 60 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یہ مجسمے مصری مجسمے ابو الہل کی طرح سے تراشے گئے ہیں۔ ابو الہل کے مجسمہ اس وقت قاہرہ کے مشہور میدان ابراہیم میں موجود ہے، جس کا چہرہ انسانی اور دھڑ کسی حیوان، غالباً شیر کا ہے۔ گھر کے مالکان کا خیال ہے کہ یہ ابو الہل کے مجسمے کی نقل ہے، جو غالباً 18ویں یا 19ویں صدی میں تراشے گئے تھے، لیکن اب معلوم ہوا کہ انہیں 5000 برس قبل مصر میں بنایا گیا تھا۔ ایک مجسمے کی لمبائی 110 سینٹی میٹر ہے اور اسے لندن کے مشہور مینڈر نیلام گھر میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ 200 پاؤنڈ سے شروع ہونے والی بولی 15 منٹ میں اس وقت ختم ہوئی جب 2,41,000 پاؤنڈ تک جا پہنچی ہے۔
جی ہاں دوستو، نمبر 4 پہ یہ جو شخص آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس کے ایک حادثے میں دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ ایک المناک حادثے میں دونوں بازو کھونے کے باوجود پولینڈ کے نوجوان نے ہمت نہ ہاری اور اب وہ اپنے پیروں سے کار دوڑاتے ہیں، پروفیشنل اسپورٹس کار ڈرائیور بن چکے ہیں۔ بارڈیک اسافی 10 سال 2006 میں اپنے موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے ایک المناک حادثے کے شکار ہوئے۔ ان کے دونوں بازو کاٹنے پڑے۔ وہ 80 سال پہلے اسپورٹس کار ڈرائیور بننا چاہتے تھے، لیکن اس حادثے سے انہیں شدید دھچکا پہنچا، لیکن دھن کے پکے ہوتے ہوئے اس نے اپنا خواب پورا کیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں دونوں بازوں سے محرومی کا صدمہ انہیں گھر بھیجی کہ آیا وہ اپنے پیروں سے گاڑی دوڑا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں وہ مسلسل 3 سال تک لگے رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ٹانگوں سے کار چلانے کے ماہر ہو گئے۔ آج یہ حال ہے کہ پوری دنیا انہیں اسپورٹس کار ڈرائیور مانتی ہے اور وہ اپنے پیروں سے گاڑی دوڑانے والے دنیا کے پہلے پروفیشنل اسپورٹس ڈرائیور بھی ہیں۔ جی ہاں دوستو، لیگو نامی کمپنی نے ٹائٹینک جہاز کی صورت میں اپنا سب سے بڑا ماڈل پیش کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں پلاسٹک کے ٹکڑوں کو جوڑ کر تخلیقی اشیاء بنانے والی مشہور کمپنی لیگو نے اپنے تاریخ کا سب سے بڑا ماڈل بنایا ہے، جو مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کا چھوٹا لیکن تفصیلی ماڈل ہے۔ اس کا پورا نام RMS ٹائٹینک رکھا گیا ہے، جو مجموعی طور پر 9090 ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ اپنے پہلے ہی سفر میں غرق ہونے والے ٹائٹینک کا ماڈل 53 انچ طویل ہے، جسے 3 حصوں میں جوڑا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیگو کی مدد سے آپ اس کے اندر کا پورا منظر تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس کی ڈیزائننگ میں ماڈل کو عین اصلی بحری جہاز پر ڈھالا گیا ہے۔ اس میں سیڑھیاں، انجن روم، فرنیچر وغیرہ بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ ٹائٹینک بحری جہاز 10 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک کی جانب روانہ ہوا تھا اور 14 اپریل کو برفانی تودے سے ٹکرا کر صرف 3 گھنٹے میں غرق ہو گیا۔ اس میں 2223 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1517 لقمہ اجل بن گئے۔ واضح رہے کہ یہ ماڈل اصل جہاز کے 2/3 حصے کے برابر ہے۔ 1 نومبر کے بعد سے شائقین اس کا آرڈر دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت $629 رکھی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، تصویر میں نظر آنے والا کتا یہ بہت سفر کا شوقین ہے۔ ابھی چند دنوں قبل کی بات ہے کہ یورپ سے ایشیا جانے کشتی میں مسافر بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کی نظر ایک کتے پر جمی ہوئی تھی جو بہت آرام سے سفر کا لطف اٹھا رہا تھا۔ بوجی ایک آوارہ کتا ہے جو ہر روز کسی بس، کشتی، میٹرو، ٹرین یا شہروں کے درمیان چلنے والی ریل میں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ روزانہ وہ 30 کلومیٹر تک کا سفر بھی طے کر لیتا ہے۔ سنہری مائل کتھئی رنگ والے بوجی کے گلے میں ایک مائکرو چپ بھی لگی ہوئی ہے، جس کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ سفر کا بہت جنونی ہے اور ایک دن میں 29 میٹرو اسٹیشن پر اتر چکا ہے۔ اسے سمندری کشتیوں کا مسافر بھی کہا جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے پاؤں میں چکر ہے اور طویل یہ سفر کا شوقین ہے۔ 2 ماہ قبل بوجی نامی کتا لوگوں کی نظروں میں آیا۔ میٹرو بس کے ایک اہلکار ایلن ایرول نے بتایا کہ یہ جانتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، کہاں اترنا ہے، گویا وہ جانتا ہے کہ اس کے سفر کا کیا مقصد ہے۔ ماہرین نے جب ٹریکنگ ڈیٹا دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ استنبول کے تاریخی ٹرام میں سفر کرنے کا شوقین ہے اور اکثر وہاں دکھائی دیتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ ٹرانسپورٹ قوانین کا بھی خیال رکھتا ہے۔ بوجی بہت صبر سے ٹرین رکنے کا انتظار کرتا ہے اور رکاوٹ ہٹنے پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، تصویر میں نظر آنے والی روشنیوں کی آواز لوگ سن بھی سکتے ہیں۔ قطبین اور ناروجین ممالک میں رات کے وقت شوق سبز اور سرخی مائل روشنیاں کسی لہر کی طرح سفر کرتی ہیں۔ تاہم بعض افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان روشنیوں کی آواز سن سکتے ہیں جو زوردار اشیاء کے ٹوٹنے یا پھر گھن گرج جیسی سنائی دیتی ہے۔ جب سورج کی روشنی کے ذرات زمینی فضا میں موجود سالمات سے ملتے ہیں تو بالخصوص ارضی قطبین اور رنگ برنگی روشنیاں خارج ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارضی مقناطیسی میدان بہت طاقتور ہے اور اس کی وجہ سے روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے ان روشنیوں کی آوازیں سننے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ پکن 2016 میں فن لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک عجیب تحقیق میں کہا ہے کہ قطبینی روشنی آواز کی ایسی لہریں پیدا کرتی ہیں جنہیں انسانی کان سن سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل ایک سائنسدان نے روشنی
سے خارج ہونے والی آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو فرش سے 70 میٹر کی بلندی پر پیدا ہو رہی تھی۔ واضح رہے کہ تاریخی طور پر کئی لوگوں نے اروارہ کی سرسراہٹ یا آواز سننے کا دعویٰ کیا ہے اور اس تاریخی ریکارڈ کی اپنی اہمیت ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں یہ بحث عام تھی جب کئی لوگوں نے آسمان پر روشنیاں دیکھیں اور اس سے وابستہ آوازوں کو بھی سننے کا دعویٰ کیا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب یہ روشنیاں پھیلتی ہیں تو انہیں سرسراہٹ یا پھر زناٹے دار آواز آتی ہے۔ 1930 کے عشرے میں یہاں ایک اخبار نے کہا کہ ان روشنیوں کو دیکھ کر انہیں ریشم کی سرسراہٹ دھم سے کسی شے کے گرنے کی آواز آتی ہے۔